بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ، قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں سے کانوں کا چھونا ضروری نہیں ہے۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پوشت پر رکھنا۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ بیچ کی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ رکوع کا طریقہ، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ پیٹ کو بالکل سیدھا رکھنا۔ سر اور کمر کو برابر رکھنا اور نگاہیں قدموں پر رکھنا۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کا ربنا لک الحمد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا دونوں کہنا۔ رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوم کہتے ہیں۔ یہ قوم واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ سجدے میں جاتے وقت سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا۔ پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ سجدے کا طریقہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ پہلو کو بازو سے الگ رکھنا۔ کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ، قیام اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں سے کانوں کا چھونا ضروری نہیں ہے۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ حالت قیام میں نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پوشت پر رکھنا۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ بیچ کی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ رکوع کا طریقہ، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلا رکھنا۔ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ پیٹ کو بالکل سیدھا رکھنا۔ سر اور کمر کو برابر رکھنا اور نگاہیں قدموں پر رکھنا۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ،
مقتدی کا ربنا لکل حمد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا دونوں کہنا۔ رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوم کہتے ہیں۔ یہ قوم واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا۔ سجدے میں جاتے وقت سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا۔ پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ سجدے کا طریقہ۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ پہلو کو بازو سے الگ رکھنا۔ کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔